نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو انسان بنا کر پیدا کیا، عقل سے نوازا جس سے ہم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عقل کے ساتھ ساتھ دین بھی عطا کیا۔ زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ کے ان پیغمبروں نے دنیا میں آ کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ ہم کو انہوں نے بتلایا۔ ایسا طریقہ بتایا کہ اگر اس طریقے پر ہم زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی ہم خوش رہ سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبیوں نے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہم کو بتایا ہے اسے دین کہتے ہیں۔ دین میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم کو کس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ ہمارے دین اور ہمارے اسلام میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیسے رہیں۔ اللہ کے ساتھ ہم کو کیسے رہنا چاہیے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اسلاف یعنی ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہمارے دین کے بڑے بڑے علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ڈھنگ اور ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں دین میں بتائی گئی ہیں۔ جس کے ساتھ جیسا رہنا چاہیے اگر اسی طریقے سے ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کو ادب کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے
ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھنے کے لیے جو کتابیں انہوں نے چنی، جن کتابوں میں انہوں نے حدیث لکھا، وہاں پر نماز کا بیان، روزے کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، حج کا بیان، قیامت کا بیان، وہ سب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے، ہمارے ائمہ نے ادب کیسا ہونا چاہیے، ادب پر بھی الگ الگ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ کتاب کا نام ہی انہوں نے زندگی گزارنے کا ادب، زندگی گزارنے کا سلیقہ، ایسا نام انہوں نے کتاب کا رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، مسلمان کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بعد اس زمین پر اگر سب سے صحیح کتاب کسی کی ہے تو وہ امام بخاری کی لکھی ہوئی بخاری شریف ہے۔ وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی کتابیں لکھے ہیں، ایک کتاب کا ان کا نام ہے الادب المفرد، بے مثال ادب، ایسا ادب کہ اس کی دوسری مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ نے جو ادب بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب بتایا، صحابہ نے جو ادب بتایا، اس سے اچھا ادب کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس سے اچھا ڈھنگ کون بتا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو ادب ہے وہ بے مثال ادب ہے، اس کے جیسی کوئی مثال دنیا کے اندر مل نہیں سکتی۔ ایسی بہت کتابیں ہیں جو محدثین نے، ائمہ کرام نے ادب کے نام پر لکھی ہیں۔ ادب انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے، اسی لیے بچپن سے ہی بچوں کو ادب سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ادب صرف بچپن میں سیکھنے کی چیز ہے، بلکہ ادب جوانی میں بھی سیکھنا چاہیے، بڑھاپے میں بھی سیکھنا چاہیے، مرتے دم تک سیکھنا چاہیے، اور جب تک آدمی دنیا میں رہے با ادب ہو کر ادب کے ساتھ زندگی انسان کو گزارنا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو علم کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ہم کو ادب کی ہے۔ ہم لوگوں کو علم کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ادب کی ہے۔ ادب، ادب کا معنی ہے کہ آپ جس کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنا چاہیے ویسا برتاؤ کریں۔ ادب کا مطلب ہے آپ سے جو بڑے ہیں آپ ان کی عزت کریں۔ ادب کا مطلب ہے آپ سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیں۔ ادب کا مطلب ہے آپ کسی بھی کام کو اچھے ڈھنگ سے، اچھے سلیقے سے کریں۔ سب سے واجب ادب، سب سے ضروری ادب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کرے، اللہ کے ساتھ ادب سے پیش آئے، اللہ تعالیٰ کا جیسا ادب کرنا چاہیے ویسا ادب کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منکروں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کا ادب سب سے بڑا ادب ہے، سب سے عظیم ادب ہے، اور اللہ کے ادب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کے ادب میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے باپ ہمارے لیے سب سے عزت والے ہیں، اگر ہم
کسی کو کسی کے بارے میں کہیں یہ بھی میرا باپ ہے تو باپ کے ساتھ بے ادبی ہوگی۔ جس طریقے سے ہم اپنے باپ کے برابر کسی کو قرار نہیں دے سکتے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا، اللہ کے ساتھ کیے جانے والے کام کسی اور کے ساتھ کرنا، یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی بے ادبی ہوگی۔ آپ کا ایک معزز مہمان ہے، آپ اس کو اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں کچرا جھاڑنے والے دونوں کو ایک کرسی پر ایک جیسے بٹھائیں گے تو اسے اپنی بے ادبی سمجھتا ہے۔ مخلوق اسے گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اونچی شان والا ہے تو اسے نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا جائے۔ تو اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے۔ اللہ کے ساتھ بے ادبی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شریک کرے۔ اللہ کے ساتھ بے ادبی یہ ہے کہ اللہ کی بات آنے کے بعد آدمی اپنی من مانی چلائے۔ یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اگر آدمی اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے تو وہ ان کی بات کے خلاف نہیں جاتا۔ استاد کا ادب کرنے والا استاد کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ ادب کرنے والا اللہ کی چھوڑ کر اپنے دل کی کیسے مان سکتا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی بات سننے کے بعد آدمی اس بات پر اڑ جائے، اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے آدمی رک جائے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہم کو کچھ کرنے سے روکا تو ہم رکیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ بے شک رکیں گے۔ اللہ کا ادب کرنے والا کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز کو وہ کرتا نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کمال ادب یہ ہے، اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ آدمی اللہ کا نام احترام کے ساتھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں عزت اور تعظیم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں اگر کوئی غلط چیز سنے تو فوراً اس کا رد کرے۔ اللہ کے ادب میں سے یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی عزت کرے۔ اللہ کے جو شعائر ہیں، قرآن، اللہ کے انبیاء، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، صفا مروہ، عرفات کا میدان، مینا، مزدلفہ، یہ سب اللہ کے شعائر ہیں۔ اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اللہ کے ان تمام شعائر کی بھی ہم دل سے تعظیم کریں، ان کے مقام اور مرتبے کو جانیں، ان کی بے عزتی نہ کریں۔ اور ادب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہم جاننے کی کوشش کریں، اللہ کے بارے میں ہم پڑھیں، سنیں کہ ہمارا اللہ اپنے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ بندوں پر مہربان ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، بندے جب توبہ کرتے ہیں تو توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور بندوں پر رحم کر کے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالنے کے بعد بہت سارے بندوں کو جہنم سے نکالنے والا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ جیسے رحم کرتا ہے، اللہ کو غصہ آنے پر اللہ ویسے ہی سزا بھی دیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا، تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے بارے میں جان کر ہم تمام کو چاہیے کہ دل سے اللہ کا ادب کریں، زبان سے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ نکالیں جس سے اللہ تبارک و تعالی کی بے ادبی یا اللہ تعالی کی گستاخی ہوتی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے ادب کے بعد سب سے بڑا ادب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہے، اللہ کے نبیوں کا ادب ہے، اور اللہ کے نبیوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سب سے عظیم ادب ہے۔ ان کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں پر ہم ایمان لائیں،
یہ یقین رکھیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دنیا میں لے کر آئے تھے، امانت داری کے ساتھ انہوں نے اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں کو بتائی، لوگوں نے اس سلسلے میں جو بھی ان کو تکلیفیں دیں، اللہ کے ان پیغمبروں نے ان مصیبتوں ان پریشانیوں کو برداشت کیا، لوگوں کے حق میں دعا کرتے رہے، امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جیسے آپ زندگی گزارے ہیں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی کی ہر بات پر ہم یقین رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے بھائی بہنوں سے بڑھ کر، اپنی ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو چاہیں، ان کے حکم کی تعظیم کریں، ان کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب ان کا نام لیں ادب سے لیں، احترام سے ان کا نام لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب میں سے کچھ ادب کی باتیں ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جتنے بھی ہیں تمام انبیاء کی ہم دل سے عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ یہ ہم سمجھیں کہ دنیا کے اندر سب سے اچھی مخلوق فرشتے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ میرے محترم بھائیو، انبیاء کے ادب کے بعد ہم تمام پر یہ لازم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، ان تمام صحابہ کی ہم دل سے تعظیم کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ناموں کو سمجھیں، ان کی زندگی کے کارناموں کو پڑھیں، اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے کارنامے سکھائیں۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم کو کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے تو وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں جس طریقے سے آپ کے صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے تو وہ ہدایت پر ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات کہی اللہ نے صحابہ کے بارے میں، کہا اگر صحابہ کی طرح ایمان والے ہوتے ہیں، جیسا ایمان ان کا تھا، ان کے طریقے پر ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑ لیتے ہیں، ویسا نہیں کرتے تو وہ گمراہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم تمام کو یہ مان کر چلنا ہے کہ سارے صحابہ کرام، ہر وہ شخص جس نے ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، وہ صحابی ہے، اور اسے اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کبھی میرے کسی بھی صحابی کو برا نہ کہنا، اللہ کی قسم تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا، صدقہ دے دے گا، اور میرے صحابی نے اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی اناج صدقہ کیا ہوگا تو تمہارے احد پہاڑ کے برابر کا صدقہ، سونے کا صدقہ میرے صحابی کے ایک مٹھی اناج کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سوچو ذرا، کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر، کتنا بڑا ہے احد پہاڑ جانتے ہیں؟
16 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ ہے، پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اتنا سونا تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تمہارا وہ ثواب ترازو کے ایک پلڑے میں میرے صحابی میں سے کسی صحابی نے ایک مٹھی اناج، گیہوں، جو بھی انہوں نے صدقہ کیا، ان کا وہ ثواب دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو میرے صحابی کے ایک مٹھی اناج کا ثواب تمہارے احد پہاڑ کے سونے کے ثواب سے زیادہ ہوگا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ کوئی آدمی کتنی بھی نیکیاں کر کے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، قرآن میں بھی کی ہے۔ قرآن اترنے سے پہلے، صحابہ پیدا ہونے سے پہلے جو کتابیں اللہ نے اتاری تھی ان کتابوں میں بھی اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ صحابہ کے ساتھ ادب اور احترام کا معنی یہ ہے کہ ان کی باتوں کو ہم عزت سے سنیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان میں سے کسی کی بھی بات کو ہلکے میں نہ لیں، دل سے ان کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ادب کے بعد ہم تمام پر لازم ہے کہ اس امت کے جو بھی علماء اللہ سے ڈر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کر کے اللہ کے دین کی باتیں لوگوں کو بتائے ہیں، ہم دلوں کے اندر ان کی تعظیم رکھیں، ان کا احترام کریں، ان کے باتوں کی عزت کریں۔ بہت سارے ائمہ 1400 سال سے دنیا میں آئے چلے گئے، ہم سب پر واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھاتے ہوئے کہا، مومن وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی غلاظت نہ رکھ، ہمارے دلوں کو پاک کر، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہیں، ان کی خدمتیں، ان کی کوششیں جس کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور علماء عظام کے ادب کے بعد اس دنیا کے اندر ہمارے ادب کا سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ ہماری ماں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر اگر ہمارے ادب کا، ہمارے احترام کا سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے تو وہ ہماری ماں ہے، اور یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو عطا کیا ہے، یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو عطا کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت زیادہ علم والے، تقوی والے، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، متقی، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کی جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات یہی بیان فرمائی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغیر کہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارے ادب کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس بات کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں ماں باپ میں سب سے زیادہ ہمارے ادب کا حقدار باپ سے پہلے ماں ہے، اور ماں کا حق باپ کے حق سے 3 درجے زیادہ ہے۔ کئی حدیثیں اس میں امام بخاری نے بیان فرمائی۔ صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من ابر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا سلوک سب سے پہلے کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ کہا کس کے ساتھ کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ کہا اللہ کے نبی کس کے ساتھ کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ پھر کہا اللہ کے نبی پھر کس کے ساتھ کروں؟ چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا باپ کے ساتھ۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ماں باپ میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا،
آ کر کہنے لگا ایک عورت کو میں نے نکاح کا پیغام دیا، اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے مجھے ٹھکرا دیا، ریجیکٹ کر دیا، میرا پیغام قبول نہیں کی۔ دوسرے آدمی نے پیغام دیا، اس کا پیغام قبول کر لی، مجھے غصہ آ گیا، غیرت آ گئی، غصے سے جا کر میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب آ کر سوال کرتا ہے عبداللہ بن عباس سے، بتائیے کیا میری توبہ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اب مجھے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو رہی ہے، میں کیسے بچ سکتا ہوں اللہ کی پکڑ سے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا جاؤ، جا کر اللہ سے توبہ کرتے رہو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، گناہوں کے کاموں سے بچتے رہو، پوری زندگی رو کر توبہ کرتے رہو۔ جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک صاحب نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا آپ نے اس کی ماں کے بارے میں کیوں جاننا چاہا؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ میرے علم کے مطابق اس دنیا کے اندر ماں کی خدمت سے بڑی نیکی دوسری کوئی نہیں ہے۔ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کو بڑی نیکیاں ہی مٹا سکتی ہیں۔ اگر وہ ماں کی خدمت کرتا، اس کی ماں اس سے راضی اور خوش ہو جاتی تو ہو سکتا اللہ اس کی مغفرت کر دیتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ماں کی خدمت بہت بہت زیادہ جو ہے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یمن کا ایک آدمی اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر لایا ہے، طواف کر رہا ہے، طواف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر اپنے آپ کو میری ماں کی سواری کی طرح کر کے اس میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آ کر عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے میں نے خوشی کے ساتھ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کعبہ کا طواف کرایا، بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پورا حق تو بہت دور کی بات، تجھے جنم دیتے وقت ایک سانس وہ جو بھری تھی اس ایک سانس کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بعد اس دنیا کے اندر ہمارے ادب کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ، اور ماں باپ میں ماں کا درجہ باپ کے درجے سے پہلے ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے آداب اس میں بیان کیے، ایک ادب یہ بھی بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ آدمی کو نرم انداز میں گفتگو کرنا چاہیے، نرمی سے بات کرنا چاہیے، نرمی سے بات کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے الفاظ اچھے استعمال کرے، ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے پیار ٹپکے، جس سے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے، غلط الفاظ استعمال نہ کرے۔ اور نرمی سے بات کرنے کا دوسرا مطلب ہے کہ ان کو ہلکی آواز میں بات کرے، زور سے بات نہ کرے۔ بعض علماء اپنی ماں سے جب بات کرتے تھے تو کان میں بات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے لیے بچھا دو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو اف بھی مت کہو۔ اہل علم کہتے ہیں اف کہنے سے اللہ نے منع کیا۔ اف اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کا کچھ بڑا نقصان کر دیا، کوئی بڑی چیز خراب کر دی، کوئی کاروبار ڈبو دیا، آپ کا کچھ بھی بڑا انہوں نے نقصان کر دیا، آپ اس نقصان کو دیکھ کر اگر اف بھی کہتے ہیں تو اللہ اس سے بھی منع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تم پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں، تب بھی تم پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اچھے سلوک کا مطلب صرف ماں باپ کو کھانا کپڑا دینا نہیں ہے،
دنیا کے اندر بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو کھانے کپڑے سے زیادہ اپنے بچوں کا وقت مانگتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر پیار اور محبت کی باتیں کرے. اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جب تک ماں باپ زندہ ہیں آدمی کو چاہیے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کو ٹھوکر مار کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرے، ان کی خدمت کرے. دنیا کے اندر اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے بعد ماں باپ کی خدمت سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کا حق ختم نہیں ہوتا. ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں خیر کی دعا کرنا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہنا، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں پوری زندگی میں انسان کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کے ماں باپ کی حفاظت فرمائے جو زندہ ہیں. اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے سب کے ماں باپ کی حفاظت فرمائے. ماں باپ کا حق اتنا عظیم ہے کہ انسان پوری زندگی کوشش کر کے اپنے ماں باپ کا حق نہیں اتار سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو غلامی کی حالت میں پا کر اپنی محنت کی کمائی سے خرید کر انہیں آزاد کرے تب بھی وہ اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکے گا. میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ جبریل امین نے مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی ہے جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہاں تک ماں باپ کا حق بیان کیا گیا کہ اگر تمہارے ماں باپ بغیر کسی سبب کے تمہیں سب کچھ چھوڑ کر چلے جانے کے لیے کہیں تو آپ سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں تک کہا تمہارا مال تمہارا سب کچھ تمہارے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے حق اور ماں باپ کے ادب کے بعد میرے محترم بھائیوں، ہمارے رشتے میں جو ہم سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے ادب کا تعلق اتنا ہی زیادہ گہرا ہوتا ہے. کچھ رشتے خون کے ہیں جن رشتوں کو کبھی بھی کاٹا نہیں جا سکتا. آدمی اپنے باپ کے ساتھ اپنے چاچا، اسی طریقے سے اپنی پھوپھیاں، ماں کے ساتھ خالہ، ماموں، اسی طریقے سے اپنے بھائی، اپنے بہنوں، ان تمام کے ساتھ رشتوں کو کسی بھی حالت میں کاٹ نہیں سکتا. یہ خون کے رشتے کہلاتے ہیں. ان میں سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ آدمی کو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ان میں سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ آدمی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ماں باپ اور رشتہ داروں کے ادب کے ساتھ ساتھ آدمی پر ضروری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آدمی ادب اور احترام سے پیش آئے. کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرے جس سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر
اگر زور آواز سے ٹیپ ریکارڈ چلاتے ہیں، آپ کے پڑوسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے پاس آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے، پڑوسیوں کے حقوق اتنے بتلائے گئے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل بار بار آ کر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں جو بتاتے تھے اس سے مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں پڑوسی کو ہماری جائیداد کے اندر حصے دار نہ بنا دیں۔ اتنا بڑا مقام ہے پڑوسی کا۔ اگر ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے گھر کے بازو والوں کو پریشان کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ کے گھر کچھ اچھا بنے، زیادہ بنا کر اسے اپنے پڑوسیوں تک پہنچائیں۔ حق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بیمار ہے تو بیمار پرسی کے لیے جائیں۔ حق یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر ضرورت مند ہے، آپ سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، آپ کے پاس قرض دینے کی طاقت ہے تو اسے آپ قرض دیں بغیر سود کے۔ سود آپ کسی سے نہیں لے سکتے، پڑوسی سے تو ہرگز نہیں لے سکتے۔ پڑوسی کا حق یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسن کے ساتھ بدسلوکی کرنا، پڑوسن کے ساتھ زنا کرنے کو عام زنا سے بہت زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ہم تمام کو اہتمام کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، ان کی خوشیوں میں ہم شرکت کریں، ان کے غم میں ہم شریک رہیں۔ جب تک وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں اس وقت تک ہم اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرتے رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے پورے معاشرے کا ادب ہے، ادب کا باب بہت لمبا ہے۔ مسجد کے آداب ہیں، درسگاہ کے آداب ہیں، لوگوں کے ساتھ رہنے کے آداب ہیں، تجارت کے آداب ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں پیشاب اور پاخانے تک کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ ہمارا دین ادب اور احترام کا دین ہے، اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ادب کی طرف توجہ دیں۔ میرے محترم بھائیوں، مختصر سی بات کہہ کر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا دین جتنا پیارا ہے، جتنے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، آج ہم نے اپنے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے دین کو ہم نے اتنا ہی زیادہ بدنام کیا ہے، کیونکہ ادب اسلام میں ہے، ہم نے آداب کو بھلا دیا۔ اچھے باتوں کی تعلیم اللہ نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن ہم نے ان تعلیمات کو نہیں اپنایا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو ادب والا بنائے، دیندار بنائے، سب کے حقوق کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت کو جان کر اللہ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔